ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ لاکھوں کروڑوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر، جمیل الشیم پر، آقائے نامدار پر، فخر موجودات پر، محسن انسانیت پر اور رحمت للعالمین پر، یعنی میرے محبوب نبی محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج 15 رمضان مبارک، ایک بار پھر میرا اور آپ کا ساتھ اللہ رب العزت کے احسان سے آج ہم نصف رمضان کو پا گئے۔ یہ میرے رب کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں یہاں پر اس نے منتخب کر لیا، اپنے اور اپنے حبیب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے منسوب کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ عطا ہم خاکساروں پر کر دی تو یہ اس کا بہت بڑا انعام اور یہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، کیونکہ نہ جانے کس قدر لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے جو شاید اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے محروم ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے بے شمار لوگوں کو مخصوص کر کے اپنے ذکر سے منسوب کر دیا ہے تو یہ اس کی وہ عطا ہے کہ جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بے حد و حساب دیا جاتا ہے۔ بے حد و حساب سے مراد رب العالمین آپ کی نیت پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے نے کوئی بھی عمل کیا، خواہ وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ اپنے رمضان کے مہینے میں ہٹا دیا اپنے سامنے سے یا کسی کے سامنے سے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جانتا ہے، مقلب القلوب ہے، بادشاہ الاطلاق ہے۔ وہ ذہن میں موجود اتہ گہرائیوں میں بند دروازوں میں موجود آپ کی سوچوں میں اگر کوئی ابہام ہے تو اس ابہام کو بھی جانتا ہے، اس سوچ کی ٹرانسپیرنسی کو بھی جانتا ہے۔ تو جس عمل کے پیچھے نیک نیتی کار فرما ہوگی تو یقیناً میرے رب کی جو عطا ہے اس عطا کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پھر بہت طویل ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان رمضان مبارک کے اس عظیم دن ہم یہ وعدہ کریں گے کہ رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم انشاءاللہ تعالی ایسے کام کرتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، کیونکہ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے۔ وہی سائنس کی ٹرم اپلائی ہوتی ہے، انرجی نیور ڈائز۔ تو انرجی نیور ڈائز یعنی اگر جو میرے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ الفاظ کہیں نہ کہیں اس کائنات میں جا کر کے سیف ہو رہے ہیں، چلتی جائے گی آواز اور کہیں جا کر کے ٹھہر جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ تو انرجی کسی بھی قسم کی ہو، وہ نیکی ہو یا بدی ہو، وہ ایک دن نیکی کی صورت میں یا بدی کی صورت میں آتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اخلاص کو اور ٹرانسپیرنسی کو اور سچائی کو اپنے دلوں میں اس رمضان مبارک میں مزید تقویت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی رمضان کا جو امپیکٹ ہے، اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہم پر واضح طور کے اوپر دکھائی دے ہمارے عمل سے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں اور 11 مہینے پھر آ جانے کے بعد دوبارہ ہم مسلمان بن جائیں۔ تو انشاءاللہ رمضان آیا اسی لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں اس کی سمیٹیں، جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں کریں گے۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم روزانہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آج جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں لیکن ان کا جو تعلق ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ممتاز ثنا خان، رضوان علی حسینی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم رضوان بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بس آپ سے بھی کلام لیتے ہیں اتنی دیر میں کہ میں علامہ صاحب کا تعارف کرا۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ۔ علامہ صاحب آج انشاءاللہ تعالیٰ توہم پرستی اور
بدعقیدگی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات کے ہمارے جو ہماری امت ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے جن کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور وہ وہی جو تعویذ اور یہ معاملات جو چل رہے ہیں ان سے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری جو امت ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رضوان علی حسینی صاحب سے گزارش کروں گا، ممتاز تنخواہ ہیں، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ ایک میرے بڑے اچھے دوست مرحوم ذوالفقار علی حسینی کے یہ ماشاءاللہ برادر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ نعت بھانجے ہیں، ماشاءاللہ بھانجے ہیں ان کے، اور بڑے وہ آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی کہ جس انداز میں نعت پڑھتے ہیں، جب پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی میں وہ کلام پڑھا جا رہا ہے جو بارگاہ مقبول بارگاہ ہے. تو بلا تاخیر رضوان بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جھوم کے نام محمد کا، لو جھوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے. لو جھوم کے نام محمد کا، یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی. یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی. دیکھے تو صدا دے کر کوئی، دیکھے تو صدا دے کر کوئی، ہر چیز عنایت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے راحت ہوتی ہے. اپنے تو نیازی اپنے ہیں، غیروں نے بھی ہم سے پیار کیا، غیروں نے بھی ہم سے پیار کیا. سب نام نبی کا صدقہ ہے، سب نام نبی کا صدقہ ہے. اپنی جو یہ عزت ہوتی ہے، سب نام نبی کا صدقہ ہے. اپنی جو یہ عزت ہوتی ہے. لو جھوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے. 100% اس نام سے برکت، جہاں جہاں نام محمد ہی لیا جائے گا برکتیں سایہ فگن رہیں گی، آفتیں مشکلات بلایات وہاں پہنچ بھی نہ سکیں گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. نور سحر. شامدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، اور آج 15 رمضان المبارک ہمارا اور آپ کا ساتھ. رضوان حسینی کی خوبصورت پرسوز آواز میں آپ نے کلام سنا، ہمارے اذہان کو منور کرنے کے لیے کافی تھا. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس نام کے صدقے آج کا دن ہمارا اچھا گزرے گا. علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب سے سوال کرتا ہوں. علامہ صاحب، کیا معاملہ ہے؟ کبھی کوئی کرنٹ لگانے والے بابا آ جاتے ہیں، کبھی کوئی پھونکوں والے بابا مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور
کوئی ایسا کوئی تجربہ جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا، اب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ، وہ اتنی بڑی خلقت ان کی طرف اٹریکٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ حالانکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے بعد میں، مختلف ویڈیوز کے ذریعے ایکسپوز کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تعویذ نکالا، یہ جو انہوں نے کرامت کی، یہ سب جھوٹ کے اوپر، یعنی کہ صرف ایک نظر کا فریب تھا. اس کے باوجود لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. مسئلہ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا پہلے، اس سے انشاءاللہ تعالی عوام کو بھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، میری ایک ڈیوائس ہے نا، اگر وہ ایک وائی فائی سے کنیکٹ ہو جائے نا تو وہ دوسرا وائی فائی پہ نہیں پکڑتی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ وہ ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹ ہوگی، دوسرے وائی فائی سے نہیں ہوگی. جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول اور خاص طور پر قرآن مجید سے منسلک رہیں گے نا، قرآن کے وائی فائی سے کنیکٹ رہیں گے، ہمیں کسی دوسرے وائی فائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ان کے پیچھے لوگ وہ جاتے ہیں جن کے ایمان تھوڑے سے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے نا اس کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل حل فرما دیتا ہے. اب ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، صحیح، ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں پھونک والے بابا، ہمیں کرنٹ والے بابا، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی پڑ جاتی ہے، یا انسان کی توجہ خود بخود ان کی طرف چلی جاتی ہے. جبکہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید سے منسلک ہو جاتا ہے تو قرآن مجید اس کے سارے مسائل کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن مجید میں تو شفا ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید میں شفا ہے. یہ صرف شفا بیماریوں سے نہیں ہے، ساری تکالیف سے، ساری مشکلات سے، ساری پریشانی سے ہمیں شفا ملتی ہے. صرف ایک بیماری ہے، ایک تو ہوتا ہے جسمانی بیماری، ساتھ ساتھ آپ کی روزی کے مسائل، آپ کی قرض داری کے مسائل، سارے مسائل. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ساری چیزوں کے حل بتا دیے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت اس قرآن میں. اس کے باوجود بھی لوگ ان کی طرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ نماز کی کمی اور قرآن مجید نہ پڑھنا، یہ دو عنصر میں سمجھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے انسان ان کے چکروں میں پھنس جاتا ہے. یہ کانسیپٹ بیسیکلی آیا کہاں سے، کس مذہب سے آیا، اور ہمارے اسلام میں، مسلمانوں میں، ہمارے ریجن کے اندر اتنا زیادہ سرائت کر چکا ہے کہ ہر دوسرے شخص کو آپ دیکھیں تو وہ عاملوں کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے، تعویذوں کے اور دیگر عملیات کے معاملات. جیسے عمل کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو عملیات بذات خود اگر قرآن مجید اور قرآن و حدیث سے ثابت ہو نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ تعویذ، وہ تعویذ کے جو پرچہ اگر آپ کو کوئی بزرگ لکھ کر دیں جس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہو، اگر آپ اس کی تعظیم اور توقیر بجا لا سکتے ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پراپر ایک دھندا بنا لینا اور اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر تم نقصان والے ہو جاؤ گے، تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. دوسرا، یہ جو آپ نے بات کی کہ کہاں سے آیا، تو ہم بیسیکلی ایک کنٹری سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ہمارا پاکستان جو ہے وہ کنٹری سے چھوٹ کر بنا، اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے ملک شاید میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ان معاملات میں صلاحیت نہیں جتنی برابر والے ملک میں کے مسلمانوں کے اندر ہے، کیونکہ وہ لوگ رہتے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں کا کلچر ہی ایسا ہے، جس میں ایک وہ شخص ہے جو صرف 2 کپڑے اورنج کلر کے پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، دھوئیں چل رہے ہوتے ہیں، اوپر 4 سفید کلر کی پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ان کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو طریقے سے معاملات کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ چیز پھر آہستہ آہستہ کاپی ہوتی ہے مسلمانوں کے بھی کچھ معاملات کے اندر، اور پھر وہاں سے صلاحیت کر کے اسلام کی معاملات میں صلاحیت کرتے ہوئے یہ پاکستان کے بھی کچھ خطوں کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں وہاں مطلب ایک وہ جو مذہب ہے نا، ہندو مذہب، اس کے اندر زیادہ پائی جاتی تھی. ہندو، آپ کا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہندو مذہب کا جو ان کا یہ ان کا طریقہ کار، ان کی ذہنیت تھی کہ اس طرح جو نا ایک بندہ بیٹھا ہوگا اور وہ جو نا سارے لوگ تانتا باندھ کے بیٹھے ہوں گے، اور ایک ایک عورت یا ایک ایک مرد آتا جائے گا، وہ اس کے اوپر کبھی جھاڑو مار رہا ہوگا، کبھی مور کے پر مار رہا ہوگا. کچھ ہوتا ہے اس سے، یہ جو یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں جہاں تک میں کہوں گا، میں نے جتنے قرآن و حدیث سے استفادہ حاصل کیا، تو میں اپنی ذاتی رائے دوں گا، میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گا، مجھے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا واقعی میں کوئی ایسا کوئی عمل وغیرہ پکڑ لیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا ہے کیا؟ نہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دی نا، ایسا کچھ بھی ہوتا یہ کہ انسان کی جو نا صرف کمزوری ہے. خاص طور پر یہاں اس معاملے میں خاص طور پر بزرگ نے فرمایا کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ایمان کے اندر زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، اور خواتین زیادہ ان کی طرف جو ہے نا رجحان رکھتی ہیں. مطلب اگر آپ بات ہندو مذہب کی بھی کریں تو اس میں جو نا عورتوں کا ان لوگوں کے پاس آنا زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں. اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لینا تو یہ جتنی دکانیں چل رہی ہیں نا ان سارے لوگوں کی، یہ دکانیں زیادہ خواتین کی وجہ سے چل رہی ہیں. خواتین اگر مضبوط ہو جائے نا، ہمارے گھر کی خواتین مضبوط ہو جائے اور قرآن سے منسلک ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار ہو جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دکانیں چلنا بہت حد تک بند ہو جائیں گی. لیکن
اچھا، اب خواتین کیوں اس چکر میں زیادہ پڑ جاتی ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لانے کے بعد آپ نے عورتوں کو دیکھا کہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی. حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں اپنی زبان کا اور اپنے معاملات کا خیال رکھو. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں سب سرآنکھوں پر ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایک تو جیلسی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، بدلہ لینے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں، کسی سے حسد اور بدلہ لینے کے اندر اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے بس مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دے، کوئی ایسا معاملہ کر دے، میں اس سامنے والی کا گھر تباہ کر دوں، اس کا معاملہ خراب کر دوں. ان کے اس بدلے کی آگ کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ بولتے ہیں بس آپ فکر نہیں کریں، بس ابھی آپ کو کرنٹ لگے گا، ابھی دیگ گھومے گی. وہ دیگیں بھی گھوم رہی ہیں آج کل، کرنٹ بھی لگ رہا ہے آج کل، شف بھی ہو رہا ہے، فو ہو رہا ہے، عجیب عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ صرف الٹریٹ لوگ نہیں، اچھے خاندانی پڑھے لکھے خواتین کو میں نے دیکھا جو لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب ہمارا نمبر آئے. بالکل ایسا. اور یہ بیسیکلی یہ تو ایک شعبدے بازی ہے نا، یہ کرتب ہے. مطلب آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایکٹنگ کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نا سامنے والا تھوڑی دیر کے لیے بڑا متاثر ہو جاتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، ابھی کوئی سامنے میرے پاس آیا نا کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، بہت پریشانی ہے، میں اسے کہوں یہ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں، یہ ذرا وضو کریں اور نماز کے بعد یہ آیت جو نا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو بولے گا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے حضرت مجید. اگر میں بول دوں آپ فکر ہی نہیں کریں، ابھی میں ایسا تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ابھی سامنے والا جل کر راکھ ہو جائے گا. کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا، تو اس کلپ میں ایک بزرگ تھے، بزرگ تو نہیں تھے، جوان ہی تھے. ان کے لیے مشہور یہ تھا کہ جی کوئی ان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کا پورا جو حسب نسب ہے وہ بتا دیں گے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. تو انہوں نے تھوڑی دیر میں اس کے باڈی میں سے، کپڑوں میں سے ایک تعویذ نکال دیا کچھ کر کے، وہ ٹیبل پر رکھا تو اس پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ تصاویر بنی ہوئی تھی، کوئی شکل بنی ہوئی ہے، اس پہ کراس بنے ہوئے ہیں، اور اوپر رائٹ اینڈ لیفٹ کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر جو ہے نا کالا جادو ہوا ہے، فلانا ہوا ہے. جب اس ویڈیو کو ایکسپوز کر کے سلو موشن میں دکھایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی جیب میں اس طرح ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں سے ایسے نکال کے چھپا لیا. اس کے بعد انہوں نے اگلے کا جو دامن ہے اٹھا کے اور انہوں نے اس طرح جھٹکا دیا تو وہ پلٹ کر کے واپس آ گیا. یہ باقاعدہ ایکسپوز ہوئی ہے یہ چیز کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے لوگوں کو مینوپولیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے. سر آپ انہوں نے تو صرف پرچی نکالی تھی، ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، ورنہ آج کل تو لوگ تالے نکال رہے ہیں، چابیاں نکال رہے ہیں. آپ کا جو دامن جھاڑتے ہیں تالا بنا ہوا نکلتا ہے. اچھا، آنکھوں میں سے وہ چینیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ آپ نے وہ بچپن میں شاید ہم کرتب دیکھتے تھے کہ کوئی کارٹون وغیرہ میں کہ وہ جادوگر ہوتا ہے، یوں کرتا ہے ہاتھ تو پھول نکل آتا ہے ہاتھ میں، وہ ٹوپی نکالتا ہے، کبوتر نکال آتا ہے. یہ سب شعبدے بازی ہے، ہاتھ کا کمال ہے، یہ شعبدے بازی. سر وہ ان کی ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، یہ سب شعبدے بازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عاملوں سے، ایسے معاملات سے ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیں میں ان کو صرف یہ کہوں گا ان کے لیے کہ ہم خرید رہے ہیں تو ان کا بک رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، عوام خرید رہی ہے نا تو ان کا بک رہا ہے، عوام خریدنا چھوڑ دے گی. جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ if you are buying this so someone is selling this. اگر آپ خرید رہے ہیں تو سامنے والا بیچ رہا ہے نا. جب یہ چیز آپ خریدنا چھوڑ دیں گے، جب تک بیوقوف زندہ ہے تو جو لوگ جو ہے وہ بھوکے بیچتے رہیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں، ہم ان کو خریدنا چھوڑ دیں گے، ہم یہ چیز سمجھ لیں گے کہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری ساری سمجھ کا دار و مدار ہے نا وہ اسی میں ہے. میں بار بار یہ بات ریپیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے، آپ کے پروگرام کے توسط سے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارا جو اصل مسئلے کا حل ہے ہر صورت میں وہ صرف قرآن مجید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہے. آپ خود بتائیے عمار بھائی کہ اگر ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اگر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بالکل کرے گا. تو بہت سمپل سی چھوٹی سی بات ہے. ذرا فرمایا جادو تو برحق ہے، جی ٹھیک ہے، جادو تو کالا جادو اور دیگر یہ تو چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو اتارنا تھا. تو اب کسی پر خدا نہ خواستہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی مجھ پر کسی نے بندش کی ہوئی ہے یا کالا جادو کیا ہوا ہے، سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے جائے گا اور اتنا بڑا معاملہ کروائے. خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو ہمارا قرآن کی کوئی ایسی آیات، کوئی ایسا وظیفہ آپ بتائیں کہ انسان کو وہ پہنچ ہی نہ سکے وہاں تک. سر میں آپ اتنا زبردست آپ کو وظیفہ بتا دوں، احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ایسا زبردست وظیفہ ہے، تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کرنے میں، تھوڑا سا شروع میں، اس کے بعد وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم ہے، بزرگوں نے ارشاد فرمایا
کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بڑے سے بڑے جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا جادو۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ تھوڑی ایک لیندی سورت ہے، شروع میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بٹ اگر آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں گے تو دیکھیں ایک اگر قرآن مجید پڑھنے میں آپ کا آدھا یا پونا گھنٹہ صرف ہوتا ہے تو آئی تھنک وہ جو نقصان آپ کو اس جادو سے ہو سکتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ سورہ قرآن مجید کی تلاوت خاص طور پر سورہ بقرہ کے بارے میں بزرگوں نے بالکل واضح فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جادو ٹونا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ایک میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آپ نے بات کی نا کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ واقعی میں کسی کے پاس ٹائم نہیں کرانے کا، میں آپ سے جو نا آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر میں وہی بات کہ قرآن مجید کھولنے کی عادت بنائیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کھلتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جتنی بھی شیطانیت ہے نا وہ شیلڈ ایک بن جاتی ہے، یس شیطان کی جتنے بھی اثرات ہیں وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بلائیں تو نازل ہوتی ہیں، تکلیف نازل ہوتی ہیں، پریشانی نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے سارے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر ایک اور عرض کر دوں کہ بزرگوں نے یہ تک فرمایا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کالا جادو ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ عمل ہو وہ ایک نماز چھوڑنے کے گناہ کی نحوست کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سارا دن اگر نمازیں نہ پڑھیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم غیبت کریں اور پھر کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہ ہمارے گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ وہ کسی نے کچھ کرا ہے، تو یہ بھی ہماری سوچ کا قصور ہے۔ ہم جب کوئی ہم پر پرابلم ہو فوراً یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا تو نہیں دی ہمارے گناہ کی، استغفار کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی آتا اپنے کسی پریشانی کا ذکر کرتا، حضرت امام حسن اسے استغفار پڑھنے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھنے کی ترکیب دیتے کہ آپ یہ پڑھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو استغفار جو نا یہ بھی مسائل کا بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہے، تو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی۔ یہ وظیفہ ہے جو آن دی ریکارڈ میں سب کو دے رہا ہوں، کھلا ہوا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی کوئی۔ واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے ایک سوال اور میں سوال سے کروں گا، چھوٹا وظیفہ کوئی جو چلتے پھرتے انسان کرتا رہے، اسی دوران ہم استفادہ حاصل کریں گے ہمارے رضوان بھائی سے۔ رضوان بھائی کو خوبصورت کلام پیش کیجیے گا۔ فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم چسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری چسوئے ذکر
سبحان اللہ، بڑا خوبصورت فارسی کلام ہمارے دلوں کو منور کر دیا، ہمارے اذہان میں بند دروازوں کو آپ نے نہ صرف کھٹکھٹا دیا بلکہ اس میں موجود جو احساس سو رہا تھا اس کو جگا دیا، جو آنکھوں سے نمی بن کر کے باہر آ گیا۔ انہی خیالات کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر علامہ صاحب سے اسی ٹاپک پہ گفتگو۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار آپ کا پھر خیر مقدم۔ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، اور آج ایک بہت ضروری ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، معاشرے میں پھیلتی ہوئی توہم پرستی، بدعقیدگی، اور اس بدعقیدگی کا فائدہ وہ ناعاقبت اندیش افراد اٹھا رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، علمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون اگر ان سے 5 نمازوں میں موجود رکعتوں کا اگر پوچھا جائے تو یہ بھی وہ نہیں بتا پائیں گے کہ کتنی رکعتیں ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس کا مطلب، معنی، مفہوم پوچھا جائے تو شاید وہ بھی نہ بتا سکیں۔ وضو کے معاملات، طہارت کے معاملات کے حوالے سے اگر ان سے سوالات کیے جائیں، لیکن لبادہ اوڑھ کر کے دین کا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے احساسات کو مجروح کرنا، ان کی جیبوں کو خالی کرنا، یہ معاشرے میں اس وقت آسان ترین کاروبار بن چکا ہے۔ علامہ صاحب سے سوال کروں گا، علامہ صاحب کیا یہ توہم پرستی ہے، بدعقیدگی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا کہ تم مجھ سے جڑے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، باوضو رہو، اور میں تمہیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رہوں، کیا یہ بدعقیدگی نہیں ہے؟ کیا یہ توہم پرستی نہیں ہے کہ ہم کسی عامل کے پاس جائیں اور اس سے ہم جو ہے اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے اس سے التجا کریں، یا پھر اس کی بیجا خواہشات کو یا اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کریں؟ عمر بھائی، جو چیز شرعی حد کے اندر ہوگی اس کی اجازت ہوگی، جو چیز شرعی حد کے باہر ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے عامل کی جن کی آپ نے بات کی ہے، ہمیں جب علاج کرانا ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وہ ڈاکٹر اگر اپنے سائنسی اصولوں کے مطابق دوائی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے باہر کی بات کرتا ہے تو لوگ بھی پھر اس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے عامل کے پاس جاتے ہیں جو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا عامل ہے اور آپ کو صحیح پڑھنے کا بتاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ کے مسئلے کا حل ہے، تو ان کے پاس جانا بالکل صحیح ہے، بالکل غلط نہیں ہے، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور ان سے جو بھی میں نے اکثر عاملوں سے ملاقات کی ہے جو صحیح عامل ہیں، وہ ان کا سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جب وہ کسی کو پڑھنے کے لیے کچھ دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے یہ وظیفہ عمل ہی نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز پہلے فرض ہے، اس کے بعد یہ جو آپ پڑھیں گے نا پھر یہ عمل کریں گے۔ پہلے آپ اپنا جو انر ہے، آؤٹر ہے، وہ پہلے اللہ کے سامنے کلیئر کریں، خود ٹرانسپیرنٹ، بالکل ایسے ہی۔ 5 وقت وضو، 5 وقت نماز اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، ان پر عمل ہوگا تو پھر آپ آگے معاملات سے بڑھیں گے، تو یہ وظیفہ نا اسی صورت میں عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جو وہ ایسے اچھا جو چیز اب احکام شریعت سے باہر نکل جاتی ہیں تو شریعت پھر اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو آپ نے بات کی بدعقیدگی کی یا توہم پرستی کی، یہ اگر تو انسان کا وہم پرستی یا بدعقیدگی اتنی آگے پہنچ چکی ہو کہ جب تک میں اس عامل کے پاس جا کر اپنا علاج نہیں کرواؤں گا تب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا یہ سمجھ لینا کہ قرآن یا نماز میرا مسئلہ حل نہیں کرے گی بلکہ یہ عامل ہی میرا مسئلہ حل کرے گا، تو یہ بدعقیدگی کی طرف آپ کی روانگی جاری ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر میں کسی عامل کے پاس جاتا ہوں چاہے وہ صحیح ہے یا چاہے غلط ہے، صحیح عامل کے پاس جاتے وقت بھی عقیدہ یہ ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، یہ ذریعہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو انسان یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ڈاکٹر تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیتا ہے تو آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرماتا ہے، وہ عامل ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو دھندا بنا لے کوئی اور اس میں پھر ایسی شعبدے بازیاں کرے جو شعبدے بازیاں پھر ان کو کیش ہو جائے نا کسی نہ کسی صورت میں، لوگ ان کے پاس جانے لگیں، ایسے معاملات وہ کر کے دکھائیں کہ جن معاملات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز اگر خارق العادت ہو، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو کرنٹ لگ رہا ہے، لوگ ہل رہے ہیں، دیگیں گھوم رہی ہیں اور پرچیاں نکل رہی ہیں، تالے نکل رہے ہیں، یہ خارق العادت چیزیں ہوتی ہیں، اور خارق العادت چیز کی طرف ہر انسان نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت میں اگر آپ کوئی ایسی حرکت کر کے دکھا دوں ٹی وی پہ کہ جو بالکل ہی انفارچونیٹ یا مطلب ان نیچرل ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹی آر پی بھی شاید بہت بڑھ جائے اور آپ کا پروگرام چل پڑے، لیکن وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے وہ صرف کیمرے کا کمال ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو جب بھی جائے کسی بھی عامل کے پاس جب جاتا ہے انسان
تو وہ یہ دیکھ کر جائے کہ یہ عامل خود جو ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ ان کو اپنی رکعتوں کا پتہ نہیں ہوتا، نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، بالکل ایسے ان کے عقائد سے نہیں، اکثر طہارت کے معاملات نہیں پتہ ہوتے. دعائے قنوت ان سے سن لیجیے، ان کو شاید دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوگی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بس آپ کا مسئلہ ایسا حل کر کے دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو جا رہے ہیں وہ جواب آپ کو دیں گے بڑا زبردست. جی صوفی کی تو نماز ہی الگ ہوتی ہے. نہیں، یہ تو کوئی صوفی کی نماز ہی الگ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ معاف کرے کہنا چاہیے، صحابہ سے بڑا کوئی صوفی تھا؟ صحابہ کی کوئی نماز آپ بتا دیجئے جو چھوٹتی ہو. بزرگان بس آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا، یہ کہ ہمارا سلسلہ ان سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کی کوئی ایسی عادت بتا دیجئے یا ان کی کوئی ایسی نماز بتا دیجئے جو چھوٹی ہو. ان سب کا سلسلہ دیکھیں، ان سب کا سلسلہ ہمارے سردار، ہمارے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے. آپ ان کی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کوئی ایک نماز ثابت کر دیجئے جو انہوں نے وقت سے چھوڑی ہو. ایک نماز چھوٹ گئی تھی، حضور کے پاس آ کر رو رہے تھے، یا صبح عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، حضور نے دعا فرمائی. پھر وہ جو ایک واقعہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ نام یہ ان کا لیتے ہیں، نام ایسے بزرگوں کا لیتے ہیں کہ جن کے مطلب ہم نام لیتے ہوئے ادب سے سوچتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. اور معاملات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو ان کی داڑھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور نمازوں کے ان کے معاملات ان کو اچھے طریقے سے نہیں پتا ہوتے. آپ نے بتایا طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوتے، اور مسائل یہ لوگوں کے حل کرنے بیٹھے، ان کے اپنے مسئلے ان کے حل کرنے نہیں آتے ہوتے. آپ ذرا آپ ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیجئے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کوئی ان کے ساتھ فراڈ کر لے اور ان کے کوئی 40-50 کروڑ کھا کے بھاگ جائے، وہ اس سے ریکوری نہیں کرا سکتے، آپ کے کیا کریں گے؟ نہیں کروا تو سکتے. یہ ابھی آئے نا مارکیٹ کے اندر وہ جو بڑا عامل تھا، وہ پتہ چلا اس کو چونا لگا کے چلا گیا اور سارے پیسے لے گیا اس کے. وہ کہا کہ یہ بلڈنگ بنا رہا ہوں. ہر شیر کو سوا شیر ہے سر، جب وہ لوگوں کو چونا لگاتے ہیں تو پھر ان کو چونا لگتا ہے. وہ جتنا جمع کیا تھا وہ سارا ایک جھٹکے میں نکل گیا. تو یہ سب میرا پھر اچھا یہ جو واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ ایک نظر کا فریب ہے اور ایک بنایا ہوا ایک جس کو کہتے ہیں خول ہے. اس خول کے اندر لوگوں کو ڈالا جاتا ہے تاکہ ان سے جو نا اپنے مفاد حاصل. چلے ہماری بہنوں کو بھائیوں کو ایک پیغام دے دیں کہ کیا کرنا ہے، اب وہ کس طرح بچنا ہے ان سے، اور اگر جانا ہے تو کس کے پاس جائیں. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ میری نوکری نہیں ہے، 6 مہینے ہو گئے نوکری میری چلی گئی ہے، میرے بچے ہیں بھوکے ہیں، اب تو فاقوں کی نوبت آ گئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس گارنٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ 3 مہینے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. انہوں وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا آپ کہیں تو میں کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اور حیران ہو گئے. تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ روزانہ صبح فجر سے پہلے اٹھیں گے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھیں گے، سحری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اٹھیں گے، اپنے بیٹیوں کو بھی اٹھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں گے، اور قرآن مجید کھولیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، بلند آواز سے کریں گے، اتنی آواز سے کہ آپ کے در و دیوار سن لیں. اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جائے گا، فجر کی نماز ادا کریں گے. اس کے بعد آپ جماعت سے پڑھیں، گھر والے اپنی نماز پڑھیں، پھر آپ سو جائیں. آپ اس عمل کو کریں، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو بتائیے. وہ 6 مہینے بعد حضرت میرے پاس کسی بھی طریقے سے آ گئے. انہوں نے مجھے بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ مسئلہ. اچھا پھر جو میرے ساتھ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جب میں نے وظیفہ ان کو بتایا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ تو کوئی پہنچے ہوئے کیا آپ؟ میں نے کہا اللہ معاف کرے، میں نے کچھ بھی ایسا نہیں پہنچا ہوں. میں نے کہا میں نے ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، میں نے ان کے گھر میں صرف قرآن کھلوایا. ہماری ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے، اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کو کھولیں. یہ ہر مسئلے کا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سر کو ایک تو نماز پڑھیں، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائیں، قرآن مجید کھولیں. آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو بتائیے. سبحان اللہ. ناظرین بڑی اچھی بات ہوئی. اللہ تعالی ہمیں تو ہم پرستی سے بدعقیدگی سے محفوظ رکھے. صرف اور صرف حل کلام اللہ پر یقین. آپ قرآن پاک پڑھیے، اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے، اور پاک صاف رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کرے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و نگہبان. زندہ باد.